اچھا بسرا بھائی اب دیکھیں ایک انصاف کی بات کر دیجیے. شیر افضل مروت صاحب نے عمران خان صاحب کا پیغام دیا اپنے تمام ایم ایل ایم پیز کو کہ حکومت میں کسی ارکان سے آپ نے گلی نہیں ملنا. علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ یہ چور ہے, میں ان کی حلف برداری. سر اس طرح کس طرح معاملہ آگے چلے اگر نفرت پہ آپ نے اگلی پارلیمنٹ میں. شاہد بھائی جب آپ نے ہمارا مینڈیٹ چھین لیا, آپ نے ہمیں ابھی کہہ رہے تھے نا, آپ نے ہمیں غدار بھی کہا, دہشت گرد بھی کہا, آپ نے ہمیں چور بھی کہا, سب کچھ کہہ دیا. آپ نے پارٹی کا نشان چھین لیا, کیمپین نہیں کرنے دی, کوئی جلسہ نہیں, جلوس نہیں. آپ کے سامنے بیٹھا ہے شوکت بسرا, 8 دن پہلے سپریم کورٹ سے کاغذ بحال کر کے آتا ہے. اس کے باوجود لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا. اگر آپ اس کے باوجود دھن دھونس دھاندلی کے ذریعے, ابھی اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں, ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے, ہمیں فخر ہے, لیکن آج یہ خود یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا تو عمل دخل نہیں ہے, ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا ہے. جائیں اداروں کے پاس, ادارے ان کے ساتھ. ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ادارے, کیا اداروں پہ کبھی ہم نے حملہ کیا؟ کیا ہم نے سپریم کورٹ پہ کبھی حملہ کیا؟ عملی طور پہ کس نے کیا؟ کیا ہم نے گجرانوالہ جلسے کے اندر سٹنگ چیف آف آرمی سٹاف اور سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی, سر پرانی باتیں چھوڑیں, مجھے ایک بات بتائیں سر, اب ان کی اپنی بھی ماضی چھوڑیں, ان کا بھی ماضی چھوڑیں. مجھے بتائیں کہ یہ جو کال آپ نے دی, آپ کو اندازہ ہے کہ اس سے لا اینڈ آرڈر. اچھا شاہد بھائی میں پھر بات, کال کیوں دی ہے, کال کیوں دی؟ وہ مجھے پتا چل گیا ذات کا معاملہ ہے, ذات کا معاملہ ہے. آپ نے پیچھے نہیں مڑنا. اس لیے نہیں مڑنا شاہد بھائی کہ یہ عوام کا مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. یہ فرض بنتا ہے ہمارا کہ عوام جس نے ووٹ ڈالا ہے. اس کا ایک فورم ہے نا بسرا بھائی, آپ کون سا فورم؟ آپ کہہ کہ سپریم کورٹ کوئی پاکستان, میں پھر بولنے لگا ہوں, بطور ایک وکیل بولنے لگا ہوں, پاکستان میں کوئی قانون نہیں, کوئی عدالت نہیں, کوئی ادارے نہیں ہیں, سب ایک لنڈن پلان کے تابع ایک پیج پہ ہیں. آپ کہتے ہیں ساڑی گل ہو گئی ہے, ساڑی گل عوام نال سی ہوئی, عوام نے ایک گل انہاں دی آپس چ ہوئی سی, آج اسی گل کے تابع آپ اندازہ کریں. میں کلپ سن رہا تھا جس میں آپ نے کہا تھا بھائی اپنے بھائی کا مردار, ایک منٹ آپ کا کلپ میں سن رہا تھا, میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ نے عوام کی آواز کو اٹھایا کہ یار اوپر آپ آدھا گوشت نہیں کھاندہ مردار ہوندا ہے وہ. یہاں پر آپ دیکھیں, میں پھر کہہ رہا ہوں یار ہماری خواتین کی سیٹیں چھین لی آپ نے. کیا سوال لے لیں جلدی سے ان کا. 52% خواتین ہیں, آپ ان کی سیٹیں چھین رہے ہیں, کیا پیغام دے رہے ہیں آپ؟ عابد بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ عابد بھائی ایک مطالبہ مانیں گے میرے ساتھ, ایک مطالبہ, کیا آپ میرے ساتھ مل کے مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کا فل بینچ بنا دیں؟ آ گیا پہلے میری بات جلدی سر سوال کر لیں, میرے اظہار صاحب کو جا رہا ہے جی. سینٹ کا الیکشن جب پاکستان مسلم لیگ نون کا چھینا, تو نشان نہیں تھا آپ کے پاس, پاکستان مسلم لیگ نون کا سمبل سے نشان چھینا. بسرا صاحب آپ بھائی جان پاکستان کا کوئی ایسا الیکشن بتا دیں جس میں پارٹی کا نشان چھینا ہو, کوئی پاکستان کا الیکشن. دیکھو جی جی دیکھیں, آپ میرے بھائی قوم کو گمراہ نہ کریں. پھر آپ یہ نہیں کہ آپ کی قوم تو 80-90% عمران خان کے ساتھ ہے, آپ کے ساتھ قوم کدھر ہے؟ آپ کے ساتھ قوم کدھر ہے؟ عمران خان کے ساتھ ہے, کون سی عمران خان کے ساتھ ہے؟ ابھی آپ کو پتہ نہیں چلا کون ہے, ابھی آپ کو پتہ نہیں چلا, اللہ کے فضل کون ہے صاحب؟ چلو اب آگے میں اچھا مجھے ایک بات پوائنٹ آ گیا آپ کا سر. نہ یہ نہ آپ اللہ نبی کے نام کو مانتے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں, میں پھر کہتا ہوں, آپ کو تو نام لینا بھی نہیں آتا اللہ نبی کا, آپ کو تو اللہ نبی کا نام لینا بھی نہیں آتا. یار مذہب کو نہ لائیں بیچ میں, مذہب کو نہ لائیں. آپ نے اللہ کے 99 ناموں کے نیچے آپ کے وزیر اعظم سمیت وزیر اعلیٰ سمیت جھوٹے حلف اٹھائے ہیں. آپ کہیں کہ آپ 2018 میں کیا اللہ کی مدد آئے گی, آپ نے اللہ کی مدد آئے 2018 میں. اچھا اظہار الحق صاحب, 2018 عابد بھائی آپ دونوں کے پوائنٹس آ گئے. یہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں دھاندلی تھی, اب بھی دھاندلی ہوئی ہے. پوائنٹ آ گیا. اچھا اظہار الحق صاحب آپ کو نہیں دھاندلی ہوئی اس سچویشن میں, اب میں چاہتا ہوں کہ آپ فل کورٹ ڈیمانڈ کریں. شوکت بھائی ایک منٹ سر, آپ کو اس سچویشن میں احتجاج کے علاوہ کچھ نظر آتا ہے یا کچھ نظر نہیں آتا؟ اظہار صاحب نہیں ہوگا کچھ بھی. کامران شاہد صاحب سر اس صورتحال میں دیکھیے, میں عرض کرتا ہوں دونوں فریقوں سے, دونوں حضرات سے, ہمارے لیے دونوں معزز ہیں, سب معزز ہیں ہمارے لیے. جی جی ہمارے لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اگر اداروں کے پاس نہیں جانا چاہتے تو ان کو حق ہے کہ نہ جائیں, لیکن یہ پارلیمنٹ کو سپریم تسلیم کر کے ایک پارلیمانی کمیٹی بنا لیں اور سب پارلیمنٹ اس میں ان کے بھی ممبر ہوں. نہیں ہے آدھی سے زیادہ اسمبلی جال سازی کے حکومت دیکھیں. اچھا اظہار صاحب مجھے ایک بات بتائیں, آج فارم 45 چیک کر لیں. اظہار صاحب آپ کا مدعا موقف تو یہ نہیں کوئی بھی مانے گا. مجھے ایک بات بتائیں, آپ مجھے اب فیکچولی بتائیں نا جو آپ کو ہوتا نظر آ رہا ہے. اگلے 6 مہینے بجٹ بھی اس میں ہونا ہے, آئی ایم ایف کو بھی ڈیل کرنا ہے, قرضے بھی اتارنے ہیں, قسط بھی اتارنی ہے, ری اسکیجولنگ بھی کرنی ہے, اکانومی کو بھی ٹھیک کرنا ہے, اور ایک طرف تحریک انصاف جن کا ایک امپاسبل مطالبہ ہے جو آپ شیر علی صاحب کی گورنمنٹ کبھی پورا کر ہی نہیں سکتی کہ عمران خان کو رہا کرے, وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, نہ یوں ہاتھ میں نہ یوں ہاتھ میں ہے. تو اب بتائیں نا کہ اب آپ آگے کیا جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں ماحول کو, سر یہ بتائیں اظہار بھائی.
میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ تکلیف عوام کو ہوگی. یہ لوگ جو پارلیمنٹ میں آئے ہیں, اس طرف کے بھی اس طرف سے بھی, یہ سب امیر لوگ ہیں, یہ اشرافیہ کے لوگ ہیں, یہ ہیوز ہیں. اگر حکومت مستحکم نہ ہوئی, اگر بدامنی ہوئی, اگر احتجاج ہوا, تو نون لیگ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. وہ سب امیر لوگ ہیں. اگر نقصان ہوگا تو عوام کا ہوگا. عوام مہنگائی بڑی اچھی آپ نے پوائنٹ دے دیا ہے سر, یہ بڑی اچھی بات ہے. سڑکیں بند ہوگی, اکانومی کی ایکٹیویٹی افیکٹ کرے گی, عوام کی خاطر آپ احتجاج کی کال کو چھوڑ دیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, میں آپ شاہد کامران صاحب آپ کا گھر ہو, میں اس پہ ڈاکہ مار دوں, ڈاکہ مارنے کے بعد میں مال غنیمت بھی جو ہے وہ لوٹ ڈاکوں میں تقسیم کر کے میں کہوں گا آؤ ڈاکو صاحب میرے سے مذاکرات کرو, آؤ میں آپ کے ساتھ, آپ ایسے کرو, میں ڈاکہ مار لیا ہے لیکن اپنا احتجاج نہ کرنا, اب شور نہ کرنا. پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک طرف تو یا تو ہماری کوئی ایک مطالبہ مان لیں. ہم کہتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب اور چیف الیکشن کمشنر نے مل کے سارا کچھ اس الیکشن میں پلان اس کا کوئی ایویڈنس نہیں. اچھا میری بات سن لیں, میں ایویڈنس کیا ہے کہ بلے کا نشان چھیننے کے بعد جو سیٹیں چھینی گئی ہیں آج, وہ تو کیس میں آیا, ٹیکنیکل لاک آؤٹ ہوئے نا. فارم 45 آپ نے دکھایا, ہاں وہ تو جو آ رہا ہے ہم دکھا رہے ہیں, آپ نے دکھایا, وہ آپ آر او سے کریں نا. نہیں آر او کا کام نہیں ہے یہ. پھر میں کہہ رہا ہوں اس کو ہیڈ کون کر رہا ہے, چیف الیکشن کمشنر. یار وہ ہر حلقے میں تو نہیں پہنچا بھائی جان فرق بات کو کس کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوا ہے؟ الیکشن کمیشن. ہاں اس کو دیکھنا چاہیے تھا, یہ بات صحیح ہے آپ کی, الیکشن کہ یہ وائٹر لگے ہوئے, کٹنگز لگی ہوئی ہیں. میرے حلقے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ 28,000 ووٹ اسی جعل سازی کے ذریعے ایک ایک اپلوڈ کر رہے ہیں. یہ پورے پاکستان میں 80 سیٹیں ہماری چھینی گئی ہیں, 2/3 میجورٹی ہمارے پاس, اور اتنا بڑا اگر عوام کے ساتھ آپ کریں گے تو عوام, اچھا عوام مجھے بتائیں, عوام کے بغیر آپ کوئی ادارہ چلا سکتے ہیں؟ سر بالکل عوام کے بغیر اسمبلی چلا سکتے ہیں؟ عابد بھائی آپ کے لیے بھی ایک چیلنج سچویشن ہوگی, کوئی نکلنے کا اس میں سوچیں یار, احتجاج نہیں ہونا چاہیے, اب حکومت اسٹیبلٹی سے ہونی چاہیے. کیوں سر؟ مطالبہ مان لیں میرا, میں نے ایک ریکویسٹ ہاں تو آپ تو چیف جسٹس کو نہیں مانتے تو کیا مان لیں گے؟ عابد شیر علی صاحب, دیکھیں عابد بھائی آپ سے دھاندلی ہوئی ہے, عابد شیر علی بھائی آپ سے دھاندلی ہوئی ہے؟ کامران شاہد صاحب, ایک سوال معصومانہ, آپ سے دھاندلی ہوئی ہے؟ چلو میرے ساتھ تو آپ لوگوں نے پچھلی مرتبہ بھی دھاندلی اس دفعہ ہوئی ہے, اب مجھے اچھا اس دفعہ ہوئی ہے نا, مجھے بات کرنا ہے. ایک فقرہ, ایک فقرہ کامران صاحب, جی جی عابد بھائی بولے بولے بولے, میں تو جواب دینا, بس صاحب جواب دینا, میں عابد صاحب بتائیں بولے بولے. بات یہ ہے کہ قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا, ہم ریاست کو نہ کمزور ہونے دیں گے. اگر قانون ہوتا آپ کی مرتبہ, تو سینٹ کا الیکشن اور ڈسکے کا الیکشن جب بکسے اٹھا کے گئے دھند میں, وہ ساری دنیا نے دیکھے. ایسی بات نہیں ہے, ہم نے ملک بھی ٹھیک کرنا ہے, بالکل ٹھیک ہے بھی چلانی. یہ جو پاکستان میں اس وقت ماحول چل رہا ہے, آج کی ٹاک شو کا بھی وہی ماحول تھا جو اسمبلی کے اندر چل رہا ہے. میرا خیال سے تمام پاکستان کی سیاسی پارٹیز کو سوچنا چاہیے کہ ملک کی خاطر کیا سیکریفائز کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ ملک کے اوپر انتشار کی سیاست کی جائے, احتجاج کی. اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا. یہ ہم تو صرف رائے دے سکتے ہیں, ہم مشورہ ہی دے سکتے ہیں, ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں. مجھے دیجیے کل تک اجازت.